السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ غزل میں سے غزلیات عرش صہبائی، اس کی غزل نمبر 2 ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، اس کی تشریح اور پراپر ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس 10th اردو جے کے بوس کے لیے جو اسپیشلی ہم نے پڑھائی ہے بہارستان اردو، اس کے سارے چیپٹرز جو ہیں ابھی تک اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر یہ سارے چیپٹرز نمبر وائز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے غزل نمبر 2 وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب والا جو شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ تو تشریح اس کی کچھ یوں ہوگی۔ یہ شعر عرش کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اس زندگی میں صرف غم ہی ملے ہیں، کبھی راحت یا آرام کے 2 پل بھی نصیب نہیں ہوئے۔ کہ شاعر فرماتا ہے کہ ہمیشہ اسے زندگی نے غم دیے، پریشانیاں دی، دکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ زندگی میرے جیسے کسی لاچار و مجبور زدہ انسان کی بد دعا ہے، شاید مجھے کسی مجبور انسان کی بد دعا لگ گئی ہے۔ نہ اس کو بھول کے میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ تخلیق ہوتا ہے پیارے بچوں پیدا کرنا۔ تو یہاں پہ اس کی شعر کی جو تشریح ہے وہ عرش کچھ یوں کرتے ہیں۔ یہ شعر عرش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے، یعنی کہ لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا وعدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تجھے اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، تجھے اس کا کہنا اور اسی وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس تو نے یہاں آ کر اور خدا بنا لیے، مغرب کو خدا بنا لیا، باقی چیزوں کو، پیسے کو، دولت کو خدا بنا لیا، اور خود بھی یہ دعوے میں وقت حاضر ہی پیش رہتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے انسان ہیں جنہوں نے خدائی دعوے کیے، فرعون، شداد، بہت ساری آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں جو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیسرا شعر جو یہ ہے اس غزل کا، یہ بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہے میرے لیے کہ میری طرف تمہاری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ جو ہے وہ برا ہی سہی۔ توجہ ہوتا ہے دھیان، نگاہ ہوتی ہے نظر۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی اس شعر کی۔ عرش اس غزل کے شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، مجھے ساری کائنات کی خوشیاں مل چکی ہیں، کیونکہ تمہاری نظر کرم اب مجھ پر ہوتی ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگرچہ تمہاری نظروں میں میرے لیے بغاوت اور نفرت ہی دکھتی ہے، پر پھر بھی میں اسے اپنے لیے تیرا کرم ہی سمجھتا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، مجھے ساری کائنات کی خوشیاں مل چکی ہیں، کیونکہ تمہاری نظر کرم جو ہے اب مجھ پر ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ ہاں، تمہاری نظریں میرے لیے بغاوت اور نفرت کی نظر ہو، لیکن میرے لیے وہ پھر بھی میں اس کو ایک کرم سمجھتا ہوں تیرا، کہ تم مجھے اس نظر سے بھی تو دیکھتا ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، تحلیل سے مراد ہوتا ہے حل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ تحلیل حل ہو جانا، ضم ہو جانا، گل مل جانا۔ تشریح اس کی شعر کی کچھ یوں ہے۔ اس مقطع والے شعر میں عرش فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر میرا محبوب میری روح کے ساتھ گل مل کر ضم ہو چکا ہے، میرے اندر سما چکا ہے۔ اگرچہ دنیاوی طور پر اگر ہم کہیں دنیا طور، وہ مجھ سے دور ہی رہتا ہے، دنیا میں مجھ سے دور ہی ہے، لیکن وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہاں تک ہماری یہ جو غزل تھی اس کا یہ آخری شعر تھا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ایفرٹ، ہمارا یہ جو ویڈیو ہے بہت پسند آئے گا۔ پیارے بچوں، بہت محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کا بھی اب ایک فرض بنتا ہے کہ آپ شیئر کریں ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اور لائک کریں۔
تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد.